بسم الله الرحمن الرحيم. العلم ضروري ونظري. ينقسم العلم بكلا قسميه التصور والتصديق إلى قسمين. علم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کے ضمن میں جہالت کے بارے میں بھی بات مکمل کر لی ہے۔ تو علم کو ہم نے سب سے پہلے 4 مراحل میں تقسیم کیا تھا نا، علم حسی، علم خیالی، وہمی، عقلی۔ اس کے بعد دوبارہ علم کو تقسیم کیا 2 اقسام کی طرف، علم تصور اور علم تصدیق۔ بات مکمل کر لیا ہے، یاد ہے نہیں ہے؟ پہلے پڑھا ہے نا۔ آج دوبارہ تقسیم کرتے ہیں علم کو، دوبارہ 2 اقسام کی طرف تقسیم کرتے ہیں۔ وہ 2 اقسام یہ ہے، نمبر 1 علم ضروری ہے، دوسرا نمبر علم نظری ہے۔ تو یہ علم ضروری اور نظری تصور اور تصدیق دونوں میں پائے جاتے ہیں، یعنی علم تصور کے 2 اقسام ہوں گے، علم تصور ضروری، تصور نظری۔ اسی طرح علم تصدیق کے بھی 2 اقسام ہوں گے، علم تصدیق نظری، علم تصدیق ضروری۔ ٹوٹل کتنے اقسام ہو گئے؟ 4 اقسام ہو گئے ہیں۔ تو علم ضروری تصور ہو یا تصدیق ہو، دونوں میں پائے جاتا ہے۔ تو علم ضروری کو دوسرا نام دیا علم بدیہی۔ تو بدیہی اور ضروری دونوں ایک معنی رکھتے ہیں، یہ الفاظ مترادفہ ہے۔ علم ضروری کا ہو یا علم بدیہی کا ہو، ایک ہی بات ہے۔ تو علم بدیہی اور علم ضروری کے کون سا علم ہے، کیا ہے؟ تو صاحب کتاب نے وضاحت کی ہے، علم ضروری اور بدیہی سے مراد وہ علم ہے جس کے حصول کے لیے فکر اور غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب آسان علم ہے، آسان، بالکل سادہ ہے، یہ خود بخود حاصل ہونے والا علم ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی زحمت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم ضروری یا بدیہی۔ تو علم ضروری اور بدیہی وہ علوم ہے جو خود بخود حاصل ہونے والے ہیں۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے نہ اسکول میں داخلہ لینے کی ضرورت ہے، نہ استاد کے پاس پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ غور و فکر کی ضرورت ہے، بس خود بخود حاصل ہوگا۔ فقط اس کے لیے توجہ کی ضرورت ہے، توجہ، دماغ حاضر ہونا چاہیے، کیونکہ اسباب توجہ اب 4-5 ہے جو بعد والے صفحے میں پڑھیں گے۔ تو علم ضروری اور بدیہی بھی ایسے مفت میں حاصل نہیں ہوگا، بلکہ کم از کم توجہ تو ہونا چاہیے، کیونکہ جب انسان غافل ہو، غفلت کے حالت میں ہو، تو اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو توجہ ہونا چاہیے، اما اس کے حاصل کرنے کے لیے فکر اور غور زحمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خود بخود حاصل ہونے والے ہیں۔ جیسا کہ کوئی بچہ بڑا ہوتا ہے 1-2 سال کا، تو اس کو خود بخود سمجھ میں آتا ہے کہ آگ گرم ہے۔ تو آگ گرم ہونا اس کو سکھانے کی ضرورت ہے کیا؟ اس کو خود سمجھ میں آتا ہے۔ اسی طرح رات تاریک ہونا سب کو پتہ ہے، دن روشن ہے، سورج گرم ہے، سورج کی روشنی تیز ہے، اس قسم کی چیزیں جو ہے خود بخود حاصل ہونے والے علوم ہے۔ ان کے حصول کے لیے کوئی زحمت کی ضرورت نہیں ہے، فکر کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ تو علم ضروری کی بات ہو گئی۔ اس کے بعد اس کے مقابل میں دوسرا علم ہے علم نظری۔ علم نظری کو علم کسبی بھی کہتے ہیں، کسبی اور نظری دونوں ایک ہی بات ہے۔ تو علم نظری اور علم کسبی سے مراد وہ علوم ہے جن کے حصول کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہے، سوچ سمجھنے کی ضرورت ہے، زحمت کرنے کی ضرورت ہے، خود بخود حاصل نہیں ہونے والے ہیں۔ جس کے لیے مدرسے میں داخلہ لینا پڑے گا، سال بال کلاس پڑھنا پڑے گا، استاد کے پاس بیٹھنا پڑے گا، پھر حاصل ہوگا۔ ایسے ہی مفت میں حاصل نہیں ہوگا۔ اگر مفت میں حاصل ہونے والے تمام علوم آسان ہوتا تو پھر اتنے سارے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، فیس دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسکول کالج بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ سارے تعلیمی ادارے کیوں بناتے ہیں؟ علوم نظری کو حاصل کرنے کے لیے۔
علوم ضروری اور بدیہی تو خود بہت حاصل ہونے والے ہیں نا، اس کے لیے تو کوئی ادارے کی ضرورت نہیں ہے، نہ استاد کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اما علم نظری کے حصول کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہے، انسان کی عقل صحیح ہو، سالم ہو، ورنہ وہ تو حاصل نہیں ہوگا۔ پہلے تو عقل صحیح ہونا چاہیے، کوئی پاگل تو نہ ہو، پاگل کے لیے تو کوئی علم حاصل نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس علم کے حاصل کرنے کے لیے انسان سوچنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، اور فکر کرنا پڑے گا، زحمت کرنا پڑے گا، اور اپنے پاس جو معلومات ہے اس کو صحیح ترتیب کے مطابق چننا پڑے گا، ترتیب دینا پڑے گا تاکہ اس مجہول تک پہنچ سکے۔ ہاں، تو منطق کی تعریف میں پہلے بتایا نا، منطق کا کام یہی ہے کہ آپ کے پاس جو موجود معلومات ہے اس کو صحیح ترتیب دینے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ علم منطق کا کام کیا ہے؟ معلومات کو صحیح طریقے سے ترتیب دے کر انسان مجہول تک کیسے پہنچ سکتا ہے، یہ طریقہ علم منطق آپ کو سکھاتا ہے۔ علم منطق کا اصل کام جو ہے افکار میں غلطی سے بچانا ہے۔ تو افکار میں غلطی سے کیسے بچاتے ہیں؟ جب آپ علم نظری کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے پاس جو معلومات ہے اس کو ترتیب دینا پڑے گا تاکہ ان معلومات کے وسیلے سے مجہول کو معلوم میں چینج کرے، معلوم میں تبدیل کر سکے۔ تو اپنے پاس جو معلومات ہے وہ صحیح فارمولے کے مطابق ترتیب دینا پڑے گا تاکہ اس مجہول تک رسائی حاصل کرے اور اس مجہول کو معلوم میں تبدیل کرے۔ جس طرح یہاں مثال دیا ہے، علوم ریاضی میں ایسے ہوتے ہیں۔ علم ریاضی جو حساب کا علم ہے نا، اس میں فارمولے ہے، تو فارمولوں کو صحیح ترتیب دے تو آپ نتیجے تک پہنچ جائے گا، آپ کو جواب مل جائے گا، صحیح جواب۔ ورنہ آپ جتنے بھی آپ کوشش کرے نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ علم ریاضی مشکل علم ہے، علم نظری ہے، کیونکہ علم ریاضی میں کوئی نقل کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ علم ریاضی تو سمجھنا پڑے گا نا، اس کے فارمولے کو سمجھے تو آپ حساب صحیح لگا سکتے ہیں اور اس کا رزلٹ نکال سکتے ہیں، ورنہ ایسے ہی تو نہیں نکال سکتے ہیں۔ تو ریاضی کے بھی کچھ مسائل جو بدیہی ہے، مثلا ابتدائی جو ضرب نفی تقسیم ہے وہ تو آسان ہے، لیکن آگے جو الجبرا کی جو مسائل ہیں نا وہ بہت پیچیدہ ہوتے ہیں۔ ان کے صحیح جواب حاصل کرنے کے لیے علم ریاضی کے جو فارمولے ہیں، معادلات ہیں، ان کو صحیح طور پر ترتیب دینا پڑے گا تاکہ اس کا جواب حاصل کر سکے۔ تو اپنے پاس موجود معلومات کو درمیان میں ترتیب دیے بغیر، درمیان میں واسطہ قرار دیے بغیر انسان مجہول تک نہیں پہنچ سکتا، مجہول کو معلوم میں چینج نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ایسے علوم کا نام علوم نظری ہے۔ علوم نظری یعنی مشکل علوم۔ سادہ الفاظ میں کہے تو علم نظری و کسبی کون سے علوم ہے جو آسان نہیں ہے، مشکل ہے، جن کے حاصل کرنے کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہے، اس کو علوم نظری کہتے ہیں۔ تو علوم نظری تصور میں بھی ہے، تصدیق میں بھی ہے۔ اب یہاں صاحب کتاب نے چاروں کی الگ الگ مثال دی ہے۔ مثلا تصور بدیہی کی مثال دیا، تصور بدیہی یہاں مثال دیا ہے، صاحب کتاب نے عبارت میں آئے گی جیسا کہ تصور لمفہوم الوجود والعدم، یعنی کسی چیز کا موجود ہونا اور نہ ہونے کا تصور، یہ آسان ہے۔ مثلا یہ چیز موجود ہے، یہ گلاس موجود ہے نا، ہے، یہ تو ہر کوئی سمجھتا ہے، سامنے نظر آ رہا ہے تو موجود ہے۔ تو اس چیز کا وجود علم بدیہی ہے۔ اسی طرح تصدیق بدیہی کی مثال دیا ہے کہ کل جز سے بڑا ہے، تو یہ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، اس کے لیے غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا ایک مجموعہ ہے، ایک کل ہے، مثلا یہ ٹیبل ایک کل ہے نا، مجموعہ ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، اس میں لکڑی بھی ہے، اس میں کیل بھی ہے، کلر بھی ہے، یہ سب مل کر ایک چیز بن گئی۔ کل اور جز کو آپس میں نسبت دے تو کل بڑا ہے یا جز بڑا ہے؟ کل بڑا ہے نا، کل جز سے بڑا ہوتا ہے۔ مثلا آپ کا بدن کل ہے، آپ کا ہاتھ جز ہے، تو ہاتھ بڑا ہے یا بدن بڑا ہے؟ بدن تو بڑا ہے نا، یہ تو کوئی بچہ بھی کہہ سکتا ہے۔ تو یہ تصدیق ضروری بدیہی کی مثال دیا ہے۔ اسی طرح نظری کی مثال دیا ہے، تصور نظری کی مثال دیا، جیسا کہ روح کی حقیقت، روح موجود ہے، موجود ہونا تو سب کو پتہ ہے،
اما روح کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ نظری ہے۔ ہاں، روح کی حقیقت آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا، اور قرآن میں بھی کہا قل الروح من امر ربی، آیت میں اللہ نے فرمایا یسألونک عن الروح، اے رسول یہ لوگ آپ کو روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو جواب جو ہے آپ بھی نہیں دینا ہے جواب، آپ فقط اتنا کہو کہ قل الروح من امر ربی، روح اللہ تعالیٰ کے امور میں سے ہے، یہ امر خداوندی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو روح کے حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح بجلی کے حقیقت کا حروبہ یہاں مثال دیا، تو بجلی تو ہونا تو پتہ ہے، مثلا آپ کسی تار میں بجلی کا کرنٹ ہو تو آپ کو تو پتہ چلتا ہے بھائی یہ تو اس تار میں کرنٹ ہے، اما وہ کرنٹ کی حقیقت کیا ہے پتہ نہیں چلا۔ ہاں، اس کی حقیقت پتہ چلنا یہ نظری ہے، تصور نظری ہے۔ اسی طرح تصدیق نظری کی 2-3 مثال دیا صاحب کتاب نے، مثلا کرۂ زمین کا ساکن ہونا، رکی ہوئی ہونا اور حرکت میں ہونا، یہ بھی نظری ہے، چونکہ زمین گھوم رہی ہے یا رکی ہوئی ہے، یہ تو سائنس والوں نے تحقیق کر کے ابھی ثابت کیا ہے زمین رکی ہوئی ہے یا گھوم رہی ہے، گھوم رہے نا، زمین گھوم رہی، کل آپ کو بتایا زمین 2 طریقوں سے گھومتی ہے، ایک حرکت وضعی ہے، یعنی خود جو ہے جس طرح چکی کے پتھر ہے نا اس طرح خود گھوم رہی ہے اپنے اطراف میں، اور دوسری حرکت کیا ہے، زمین سورج کے اطراف میں گھوم رہی ہے، 2 حرکت ہے، حرکت دوری اور حرکت وضعی۔ حرکت دوری سے مراد یعنی ایک چیز کے اطراف میں گھوم رہی ہے، یعنی سورج کے اطراف میں، اسی وجہ سے سال ہوتے ہیں، 4 فصلیں ہوتی ہے، موسم بہار، موسم گرما سرما کا کیوں ہوتا ہے، کیونکہ زمین سورج کے اطراف میں گھومنے کی وجہ سے یہ 4 موسم پیدا ہوتے ہیں، اور زمین خود اپنے آپ کے گرد گھومنے کی وجہ سے دن اور رات ہوتے ہیں، تو زمین اپنے اطراف میں چکر جو ہے 24 گھنٹے میں مکمل کرے گا، اس طرح ایک چکر مکمل ہوگا 24 گھنٹے میں، اسی لیے دن اور رات 24 گھنٹے کو ہوتا ہے، اور زمین سورج کے اطراف میں گھومنے کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے، 365 دن لگتا ہے، ایک سال کیسا ہوتا ہے، زمین سورج کے اطراف میں ایک چکر مکمل کرنا، تو یہ چیزیں جو ہے علوم نظری ہے، یہ تحقیقات کے بعد پتہ چلا ہے، پہلے تو پتہ نہیں چلا ہے، پہلے زمانے میں لوگ سمجھتے تھے آسمان جو ہے چھت کی طرح ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ سورج اور ستارے جو ہے لیٹ کی طرح اوپر رکھا ہوا ہے، اس طرح کہتے تھے پہلے زمانے والے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں چلا تھا نا کائنات کے نظام کے بارے میں۔ پھر بعد میں لوگوں نے تحقیق کر کے، سائنسدانوں نے زحمتیں کر کے ثابت کر لیا کہ ایسا نہیں ہے کہ آسمان چھت ہو، آسمان جو ابھی نیلا آسمان نظر آتا ہے نا یہ چھت تو نہیں ہے، یہ تو پورا فضا ہے، کھلا فضا ہے، اور یہ زمین اور باقی جو 9 سیارے ہیں نا منظومہ شمسی میں، وہ سب جو ہے سورج کے ارد گرد گھومنے والے ہیں، چکر کاٹنے والے ہیں، اور قرآن کریم میں 1400 سال پہلے یہ پیشن گوئی آئی ہے، کل فی فلک یسبحون، سورہ یاسین کی آیت ہے، سورج اور چاند وغیرہ فلک میں، فلک یعنی فضا میں، یسمحون کا معنی یعنی تیر رہے ہیں، تیرنا، جس طرح تالاب میں انسان تیرتے ہیں نا اس طرح تیر رہے ہیں، تو یہی صورتحال ہے، یہ قرآن نے پہلے سے بتا دیا تھا۔ تو مطلب یہ علوم نظری کی مثال ہے، علوم نظری کی مثالیں ہیں، بس مزید تفصیلات آگے آنے والے ہیں، علم نظری اور بدیہی میں مزید وضاحت ہے، آج کے لیے خلاصہ اتنا کافی ہے، عبارت دیکھ لو۔ العلم ضروری و نظری، علم کے 2 اقسام ہیں، ایک علم ضروری ہے، دوسرا علم نظری ہے۔ ینقسم العلم بکلا قسمیہ، علم اپنے دونوں قسم کے ساتھ تقسیم ہوتا ہے، بکلا قسمین، اپنے دونوں قسم کے ساتھ، دونوں قسم کیا ہے، التصور و تصدیق، تصور و تصدیق سمیت تقسیم ہوتے ہیں، الی قسمین، 2 اقسام کی طرف، علم اپنے دونوں قسموں سمیت 2 قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے۔ نمبر 1 الضروری ویسمى ایضا البدیہی، پہلا قسم علم ضروری ہے، علم ضروری کو نیز بدیہی نام رکھا جاتا ہے۔
تو کوئی آپ سے پوچھے ضروری اور بدیہی میں کیا فرق ہے، کیا جواب ہے؟ ضروری بدیہی ایک چیز ہے نا، ایک چیز کے دو نام ہے. تو علم ضروری کا ہو یا بدیہی کا ہو ایک ہی بات ہے. تو اس کی تعریف کیا مصنف نے، وَهُوَ مَا لَا يَحْتَاجُ فِي حُصُولِهِ إِلَىٰ كَسْبٍ وَنَظَرٍ وَفِكْرٍ. علم ضروری وہ علم ہے جس کے حاصل کرنے میں کسب اور غور و فکر کی طرف محتاج نہیں ہے. لا يحتاج یعنی محتاج نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، فی حصول ہی اس کے حصول میں، الی کسب، کسب یعنی زحمت کی طرف، و نظرین و فکر غور و فکر کی طرف محتاج نہیں ہے. فیحصل بالاضطرار و بالبداہت، پس وہ علم خواہ مخواہ حاصل ہوتا ہے. اضطرار یعنی جبران حاصل ہوتا ہے، اگر آپ نہ بھی چاہے تو آپ کو حاصل ہو کے رہے گا، زبردستی ہے یہ. اضطرار مانا جبری حاصل ہوگا. وبالبداہہ یعنی فوری حاصل ہوتا ہے. التی ہی المفاجات والارتجال، تو یہ بداہت سے مراد مفاجہت ہے، اچانک حاصل ہوتا ہے. والارتجال یعنی فوری حاصل ہوتا ہے. من دون توقف، بغیر کسی توقف کے، ٹھہرے بغیر. توقف یعنی ٹھہرنا، ٹھہرے بغیر خود بخود خواہ مخواہ حاصل ہونے والا علم ہے. مثال دیتے ہیں، کتصورنا لمفہوم الوجود، جیسے کہ وجود کے مفہوم کا تصور کرنا. ہمارا مفہوم وجود کا تصور کرنا یہ علم بدیہی ہے. وجود کا معنی ہے ہونا، عدم کا معنی کیا ہے؟ نہ ہونا. تو ہونا نہ ہونا تو سب کو پتہ ہے نا. مثلا یہ کتاب ہے تو وجود ہے، اگر نہیں ہے تو اس کو عدم کہتے ہیں. تو کسی چیز کا ہونا نہ ہونا سب کو سمجھ میں آتا ہے، جو عقل رکھنے والا ہے سب کو پتہ ہے. کتصورنا لمفہوم الوجود والعدم، جیسا کہ ہمارا وجود اور عدم کے مفہوم کا تصور کرنا. و مفہوم الشیء، اور کسی چیز کے مفہوم کا تصور کرنا. شیء کا معنی چیز، یہ تو تصور بدیہی کی مثال دیا. وکتصدیقنا، اور ہمارا تصدیق کرنا. بأن الکل اعظم من الجزء، بے شک کل جز سے بڑا ہے. یہ تصدیق ہے، کیونکہ تصدیق کی تعریف پہلے کیا نا، اس میں اعتقاد اور حکم بھی ساتھ ہے. تو کل اور جز آپ سامنے رکھیں گے تو آپ خود سمجھ جائے گا کہ کل جز سے بڑا ہوتا ہے. وَبِأَنَّ النَّقِيضَيْنِ لَا يَجْتَمِعَانِ، اور دو نقیض چیز آپس میں جمع نہیں ہوتے ہیں. دو الٹ چیزیں نقیض، مثلا وجود اور عدم نقیض ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز موجود بھی ہو عدم بھی ہو، دونوں ہو سکتا ہے کیا؟ دونوں جمع ہونے کا مطلب یعنی دونوں طرف ہونا، یہ غلط بات ہے، یہ ناممکن ہے. مثلا ایک چیز وجود بھی رکھتا ہو عدم بھی رکھتا ہو، یہ نہیں ہے. یا ہے یا نہیں ہے، ان دو حالتوں سے خالی نہیں ہوگا. وَبِأَنَّ الشَّمْسَ طَالِعَةٌ، اور اس بات کی تصدیق کرنا کہ سورج طلوع کرنے والا ہے. ابھی سورج ہے، دن ہے، تو آپ اس دن ہونے میں کوئی شک کر رہا ہے کیا؟ ابھی دن ہے نا، کوئی نہیں کہہ رہا بھائی آج ابھی رات ہے، نہیں. یہ تو خود بہت انسان کو یہ علم حاصل ہو گیا. مزید مثال دے رہے. وَبِأَنَّ الْوَاحِدَ نِصْفُ الْإِثْنَيْنِ، اور یہ ہمارا تصدیق کرنا عدد ایک دو کا آدھا ہے. دو کو آدھا کیا تو کیا ہوگا؟ ایک ہو جائے گا. اسی طرح دو چار کا آدھا ہے یا نہیں ہے عدد میں، گنتی میں. اسی طرح چار کس کا آدھا ہے؟ 8 کا نا. 8 کو 2 حصے کیا تو 4 ہو جائے گا. تو یہ تصدیق ہے، آسان ہے اور بدیہی بھی ہے. وہکذا، اسی طرح اور بھی مثالیں بہت ہے علم تصدیق ضروری کی. تو تصور ضروری کی بھی مثال دیا ہے، 2-3 مثال دیا. اسی طرح تصدیق ضروری اور بدیہی کی بھی کئی مثالیں دی ہے. نمبر 2 والضروری، علم کا دوسرا قسم علم نظری ہے. والنظری وَهُوَ مَا يَحْتَاجُ حُصُولُهُ إِلَىٰ كَسْبٍ وَنَظَرٍ وَفِكْرٍ. علم نظری وہ علم ہے جس کا حاصل کرنا کسب اور نظر و فکر کی طرح محتاج ہے، زحمت اور غور و فکر کی طرح محتاج ہے، مفت میں حاصل نہیں ہونے والا.
کتصورنا لحقیقت الروح والکہرباء، جس طرح روح کی حقیقت کا تصور کرنا نظری ہے، والکہرباء اور بجلی کے حقیقت کا تصور کرنا بھی نظری ہے، کسبی ہے۔ یہ ایسے ہی حاصل نہیں ہوگا، بلکہ تحقیق کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، اور آج تک کسی کو اس کی حقیقت کا پتہ نہیں چلا ہے۔ وَكَتَصْدِيقِنَا بِأَنَّ الْأَرْضَ سَاكِنَةٌ أَوْ مُتَحَرِّكَةٌ حَوْلَ نَفْسِهَا وَحَوْلَ الشَّمْسِ، اور تصدیق نظری کی مثال دیتے ہیں، جیسا کہ ہمارا یہ تصدیق کرنا کہ زمین رکی ہوئی ہے، ساکنہ یعنی زمین رکی ہوئی ہے، او متحرکتن یا زمین حرکت میں ہے، چل رہی ہے، حول نفسها اپنے اطراف میں چل رہی ہے، وحول الشمس اور سورج کے اطراف میں چل رہی ہے۔ اس کا سمجھنا بھی مشکل ہے، اور ابھی تو سمجھ لیا ہے تو آسان ہو گیا نا، پہلے تو مشکل علوم میں سے تھا۔ یہ علم ہیئات کہتے ہیں، علم ہیئات زمین و آسمان کی جو ستاروں کی طریقے کے بارے میں سوچتے ہیں نا، وہ علم نجوم بھی کہتے ہیں، علم ہیئات بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک مکمل علم ہے، اس کو پڑھنا پڑے گا، پھر سمجھ میں آئے گا کہ ستارے کیا، کہاں سے کہاں چلتے ہیں، کدھر ہے، کس کونے میں ہے۔ تو یہ بہت مشکل ہے، آسان ہے، آسانی ہے سمجھنا۔ بِأَنَّ الْأَرْضَ سَاكِنَةٌ، اس بات کی تصدیق کرنا کہ زمین رکی ہوئی ہے، یا متحرکتن زمین حرکت میں ہے، حول نفسها جب حرکت میں ہے تو حرکت کی دو اقسام بتائے نا، حرکت وضعی اور حرکت دوری۔ حرکت وضعی کا مطلب یہ نا خود گھومنا، اپنی جگہ پر چکر کاٹنا، یوں یوں، اور حرکت دوری کہتے ہیں کسی چیز کے اطراف میں گھومنا۔ تو زمین ابھی ثابت ہوا ہے دو قسم کی حرکت میں ہے، خود بھی گھوم رہی ہے اور سورج کے اطراف میں بھی گھوم رہی ہے۔ وَيُسَمَّى أَيْضًا الْكَسْبِي، اور اس علم کو علم کسبی بھی نام رکھا جاتا ہے، یعنی علم کسبی اور نظری دونوں ایک ہی بات ہے، دونوں کا معنی ایک ہے، الفاظ مترادفہ ہے۔ اچھا، یہ تو مختصر وضاحت کیا۔ توضیح القسمین میں کہہ رہا ہے کہ اسی بات کو دوبارہ وضاحت کر رہا ہے، ان دونوں اقسام کی مزید وضاحت، دونوں قسموں کی مزید وضاحت کرتے ہیں۔ ان بعض الامور یحصل العلم بها، بے شک بعض امور کے بارے میں، بعض چیزوں کے بارے میں علم حاصل ہوتا ہے، من دون امعان نظر و فکر، نظر اور فکر کے دقت کے بغیر۔ یہاں دو عبارت ہے، ایک انعام لکھا ہے، ایک امعان ہے، میم پہلے ہے، یہ عبارت کی غلطی ہے اکثر کتابوں میں، امعان ہے، انعام نہیں ہے، امعان، میم پہلے ہونا چاہیے، نون آخر میں۔ من دون امعان نظر و فکر، فکر اور نظر کی دقت کے بغیر، امعان کا معنی دقت، غور و فکر اور دقت کے بغیر حاصل ہوتا ہے۔ فَيَكْفِي فِي حُصُولِهِ أَن يَتَوَجَّهَ النَّفْسُ إِلَى الشَّيْءِ بِأَحَدِ أَسْبَابِ التَّوَجُّهِ الْآتِيَةِ، تو اس کے حاصل کرنے میں نفس کسی چیز کی طرف توجہ کرنا کافی ہے۔ فَيَكْفِي یعنی کافی ہوتا ہے، فی حصولہ اس چیز کے حاصل ہونے میں، ان تتوجہ النفس الی الشیء انسان کا ذہن کسی چیز کی طرف توجہ کرے، بأحد اسباب توجہ الآتیہ آنے والے اسباب توجہ میں سے کسی ایک کے ذریعے سے۔ اسباب توجہ 5 ہے جو اگلے صفحے میں آپ پڑھیں گے، ان اسباب میں سے کسی ایک کے ذریعے سے توجہ کرنا چاہیے، من دون توسط عملیت فکریہ، فکری عملیات اور فکری کاموں کو درمیان میں واسطہ قرار دیے بغیر۔ فکری کام کی ضرورت نہیں ہے، فکری کام کو واسطہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ من دون، دون معنی بغیر، من دون توسط عملیت فکریت، فکری کام کو درمیان میں واسطہ کیے بغیر وہ خود بخود حاصل ہونے والا علم ہے۔ کما مثلنا، جیسے کہ مثالیں ابھی ہم نے دے دی ہے، مثالیں دیا نا اوپر عبارت میں۔
وہذا هو الذي يسمى بالضروری او البدیہی، یہ وہ علم ہے جس کو علم ضروری یا علم بدیہی نام رکھا جاتا ہے. سواء اکان تصورا ام تصدیقا، اب اس علم میں کوئی فرق نہیں ہے وہ علم تصور کی شکل میں ہو یا علم تصدیق کی شکل میں ہو. علم تصور اور تصدیق دونوں میں علم بدیہی موجود ہے. یہ تو ضروری کی وضاحت. اب علم نظری کی وضاحت یہاں سے آ رہا ہے. وَبَعْضُهَا لَا يَصِلُ الْإِنسَانِ إِلَى الْعِلْمِ بِهَا بِسُهُولَةٍ، اور بعض امور ایسے ہیں جن امور کے علم کی طرف انسان آسانی سے نہیں پہنچتا. یسلو من پہنچنا، لا یسلو یعنی نہیں پہنچتا. لا یسل الانسان الی العلم بها، ان امور کے علم کی طرف انسان آسانی سے نہیں پہنچ سکتا. سہولت من آسانی. ترجمہ سمجھ میں آیا عبارت کا؟ وہ بعضها کی ضمیر امور کی طرف اٹھاؤ. امور، بعض امور ایسے ہے لا یصل الانسان الی العلم بها بسهولۃ، ان چیزوں کے علوم کی طرف انسان آسانی سے نہیں پہنچ سکتا ہے. بل لابد من امعان النظر، بلکہ دقت نظر کی ضرورت ہے. لابد یعنی ضروری ہے. من انعام النظر یا امعان النظر، نظر کی دقت کی ضرورت ہے. و اجراء عملیات عقلیت و معادلات فکریت، اور عقلی کاموں کو جاری کرنے کی ضرورت ہے. و معادلات فکریت، اور فکری فارمولوں کو چلانے کی ضرورت ہے. معادلات کہتے ہیں فارمولے، قانون، قوانین فکری کو کام میں لانے کی ضرورت ہے. کل معادلات الجبریتی، جیسے کہ علم ریاضی کے فارمولوں کی طرح ہے. علم ریاضی اور علم الجبر کے قوانین کی طرح ہے، اور ان معلومات کو صحیح ترتیب دینے کی ضرورت ہے. فیتوسل بالمعلومات عنده الى العلم بهذه الامور المجهولات، پس وہ اپنے پاس موجود معلومات کے ذریعے سے ان امور کے علم کی طرف پہنچ جاتا ہے. یہ توسل میں پہنچنا. فیتوسل، پس وہ انسان پہنچ جاتا ہے بالمعلومات عنده، اپنے پاس موجود معلومات کے وسیلے سے کہاں پہنچتے ہیں؟ الی العلم بهذه الامور، ان چیزوں کے علم کی طرف. یہ امور سے مراد المجہولات ہے، جو پہلے انسان کو پتہ نہیں ہے، بعد میں کوشش کر کے معلوم میں تبدیل کرتے ہیں. تو بعد میں معلوم ہو گیا نا، پہلے مجہولات ہے، مجہولات نامعلوم چیزیں ہیں. تو انسان ان فکری فارمولوں کے ذریعے سے ان مجہولات تک پہنچ جاتا ہے. ولا يستطيع ان يتصل بالعلم بها رأسا، اور ان امور کے علم کی طرف ڈائریکٹ، رأسن مانے ڈائریکٹ پہنچنے کی طاقت نہیں رکھتا. انسان کے پاس طاقت نہیں ہے کہ ان امور کے علم کے ڈائریکٹ پہنچنا. ان علوم کے علم تک ڈائریکٹ یعنی بغیر واسطہ کے پہنچنا ممکن نہیں ہے. من دون توسیط هذه المعلومات، ان معلومات کو واسطہ قرار دیے بغیر ان چیزوں کے علوم تک ڈائریکٹ پہنچنا ممکن نہیں ہے. وتنظیمها على وجہ صحیح، اور ان معلومات کو صحیح طریقے سے منظم کیے بغیر ان چیزوں کے علم تک پہنچنا ممکن نہیں ہے. لینتقل الذہن منها، تاکہ اس کا ذہن ان معلومات سے منتقل ہو جائے. الی ما کان مجہولا عنده، ان چیزوں کی طرف منتقل ہو جو اس کے پاس مجہول ہے. پہلے مجہول ہے، ابھی معلوم میں تبدیل کرنا ہے. کما مثلنا، جیسے کہ اس کی مثالیں ہم نے اوپر دے دی ہے. تصدیق نظری مثال دیا، تصور نظری کی بھی مثال دے دیا، دوبارہ مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے. وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُسَمَّى بِالنَّظَرِ أَوِ الْكَسْبِ، اور یہ وہ علم ہے جس کو علم نظری یا کسبی کہا جاتا ہے. سواء كان تصورا أو تصدیق،